بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمد للہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اب تقریباً اپنے اختتام کو ہی پہنچنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اب ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ الحمد للہ ہم نے اس مہینے میں مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کیا، دین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت سارے موضوعات یہاں پر آئے زیر بحث، اور ہم نے کوشش کی کہ مختصراً اس کے بارے میں کچھ دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب ایک اہم چیز جو ہم آج انشاءاللہ جس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ مہینہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو ایک زندگی کا سفر ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں دین کو سیکھنا اور دین کو سمجھنا کتنا اہم ہے، کیوں ضروری ہے کہ ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ لائف لانگ ہمارا جاری رہے رمضان المبارک کے بعد بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو آگے سکھاتے ہیں۔ اور یہاں سیکھنے اور سکھانے میں قرآن سے ریلیونٹ تمام چیزیں ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ دین کو سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی لوگ بہترین ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس سیکھنے کے سفر کو اپنا سٹارٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کو دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں۔ تو اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مولانا جواد محمود صاحب کو۔ آپ انسٹرکٹر ہیں اور آپ ایفیلیٹڈ ہیں حکمہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ۔ آپ نے یہیں سے اپنا درس نظامی مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا BS کمپلیٹ کیا ہے آپ نے اکنامکس میں اور میتھس میں لمز یونیورسٹی سے۔ اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہے ہیں، آپ وہاں آپ ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور آپ اپنا ایک پرسنل بزنس جو ہے اپنا ایک رن کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج جو موضوع میں ذکر کر رہا تھا، علم حاصل کرنا یا علم سیکھنا، خاص طور پہ اسپیسیفکلی دین کا علم ہے اس کو سمجھنا، تو اس کے حوالے سے کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں علم سیکھنے کی، اس کو اگر بیان کر دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، آپ نے بھی زبردست حدیث سے سٹارٹ کیا ماشاءاللہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دیکھیں، ایوری بڈی ہیئر ہیز اے موٹیو ان لائف، ہیز اے پرپز ان لائف، اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں یو اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ تو ہم جس پرپز کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں ایز اے مسلم، ایز اے مومن، which is the real purpose that everybody is here for۔ آپ کہہ لیں اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، he is realized that the purpose in his life is always the آخرہ۔ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں they haven't realized it yet، اور وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ جس کو آپ کہہ لیں، شیطان کا سب سے بڑا وار کہہ لیں، کہ وہ ہمیں وقت نہیں دیتا سوچنے کے لیے۔ It's consuming all of it، مطلب آپ اگر اس کو امیجن کریں نا، وہ سک کر لیتا ہے پورا ٹائم آپ کے ساتھ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ایکچولی آپ اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وین یو آر ان دس لائف ود اے پرپز، دا پرپز از آخرہ، تو آپ کو اس میں بہترین ہونا ہے، بیکاز جب آپ آخرت والے دن وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ یو وڈ وانٹ ٹو بی امنگ دوز پیپل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی رہا ہوں۔ آپ جا رہے ہوں گے، ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں سیدھے جا رہے ہوں گے۔ وہ نہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے اس میں VIP جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی الگ لائن بنی ہوتی ہے، وہ پٹی ہٹائی ان کو اندر کیا سیدھا، اور آپ یہاں کھڑے میں لائن میں، تو یو آلویز وانٹ ٹو بی دا VIP، رائٹ؟ تو یہاں پر دین میں جب آپ وہاں جائیں گے، when you realize that was a VIP line or you were always in the wrong line، تو وہ ایک جو سینس آف ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی نا، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس کی پھر کوئی واپس آ کے یو ڈونٹ ہیو اے ری ٹیک ان دس۔ تو جب آپ وہاں یہ چیز ریئلائز کریں گے تو وہ چیز اگر آپ آج پرو ایکٹیولی ریئلائز کر لیں تو آپ پھر اس کو علم سیکھے بغیر یو کین ناٹ بی ان دیٹ لائن، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو افحسبتم، قرآن میں آئے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا آپ گمان کرتے ہو ہم آپ نے آپ کو بیکار پیدا کیے؟ یو ڈونٹ ہیو اے پرپز ان لائف، ہم نے آپ کو کسی مقصد کے بغیر پیدا کیے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کوئی کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ، اس میں اس طرح کیا آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی کھیل کرنا ہو تو ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ یو ناٹ ہیئر فار اے گیم، یو ناٹ ہیئر فار، اللہ تعالیٰ کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ وی بینگ سینٹ ہیئر، پرپسفل کریشن ہے، پرپسفل کریشن، دس از فار اس، دس دنیا از فار اس۔ کیوں؟
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ has sent us here to see who is the one with the best عمل, تاکہ اس کا آخرت میں بیسٹ انجام ہوگا. اور اس کے لیے دین کا علم سیکھنا بڑا اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جب آپ عبادت, اگر آپ ادھر پرپس کے ساتھ آئے نا, تو آپ عبادت کرنے آئے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے آئے, کیا آپ علم سیکھے بغیر اس بندگی کو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ چلیں اسی کی اگزامپل, آپ نے آج ریئلائز کر لیا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے, آئی ایم ناٹ کریٹڈ پرپز لیسلی, آئی ہیو اے پرپز ان لائف, وہ عبادت ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوئے, آپ کو قرآن نہیں آتا, آپ کو فاتحہ نہیں آتی, آپ کو کوئی صورت ملانی نہیں آتی, کہ آپ کی نماز ہوگی؟ آپ کو لیٹس سے آپ نے اتنا بیسک قرآن پڑھ لیا تھا تھینکس ٹو یور پیرنٹس, انہوں نے قاری صاحب لگا دیے تھے گھر میں, باجی لگا دی تھیں, وہ آپ کو پڑھا گئی تھیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی نماز کن چیزوں سے خراب ہو رہی ہے, تو اگین یو آر ڈوئنگ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, بٹ یو میکنگ سم مسٹیک, دس نلیفائنگ یور فاسٹ, دس نلیفائنگ یور پریئرس. تو اس چیز کا اب یہاں پر آ کے یہ والی بات آ جاتی ہے کہ اتنا دین سیکھنا جو آپ کے معاملات اور آپ کے عبادات, کیونکہ دین صرف عبادات نہیں ہے, مائنڈ یو, دین میں معاملات بھی ہیں. ہاؤ یو ٹاکنگ ٹو سم ون, آپ کی خرید و فروخت کیسی ہے. اگر میں ایز اے پروفیشنل ٹریڈر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی خرید و فروخت کیسی ہے, اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی کمائی حرام کر رہی ہیں. یو ہیو ٹو نو دیٹ. آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی انٹریکشن کیسی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں گناہ میں نہ ہو ہر ٹائم پہ, بیکاز یو آلویز ان دس کینوس وے یو آر اسٹرائیونگ فار دا بیسٹ آخرہ. اس کے لیے آپ کو معاملات اور عبادت سیکھ کرنے کے لیے آپ کے جو علم اتنا ہو جو ان کو صحیح کرے, جو ان کو ایکسیپٹیبل کرے, دیٹ از فرسٹ بیسک لیول. اور اس کے بعد آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں تو آپ نے بتائی ہے, ہر انڈیویجول کا اپنا ہوگا اسپیکٹرم لائف کا, کہ وہ جن معاملات میں ہے اس کا علم اس کو حاصل کرنا ایٹ لیسٹ اس کے لیے فرض ہو جائے. اینڈ دس از پرٹیکولر, اگین وہی والی بات کہ پرٹیکولر ٹو پروفیشن, اور اتنا کہ آپ کے پروفیشن ٹھیک ہو جائے, آپ کا پروفیشن صحیح ہو جائے, آپ کے پروفیشن میں کوئی ایسی چیز نہ آ رہی ہو جو آپ کو اس دن جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہو, اصل پرپس سے دور کر رہی ہو, پرپس سے دور کر رہی ہو. اچھا, اس میں پھر ایک چیز یہ بھی کہ اکثر ہمارے یوتھ میں ایک چیز رہتی ہے کہ دین سیکھنا یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ انشاءاللہ جب بڑے ہو جائیں گے, بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں گے, اس کے بعد پھر سیکھ رہے ہوں گے. تو کیا کہیں گے کہ کیا یہی ایج وہ بیسٹ ایج نہیں کہ جب دین کو سیکھا جائے, جو ایک یوتھ کے ایئرز ہوتے ہیں؟ کس نے دیکھا ہے بڑھاپا؟ وٹ گارنٹی ڈو یو ہیو, وٹ گارنٹی ڈو آئی ہیو. میں ایک جگہ اور بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے یہی آئی تھنک پی ایف کیٹ میں, وہاں میں نے یہی تھی, رمضان سے پہلے ہوئی تھی, میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں کس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وی گونا سی دی نیکسٹ رمضان؟ کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہ والا پورا کریں گے, نہیں کریں گے, رائٹ؟ بالکل چند دن رہ گئے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. غزہ میں کس نے سوچا تھا لاسٹ رمضان کہ اس رمضان میں وہ نہیں ہوں گے؟ سو مینی آف دیم ناٹ دیر. آپ کو کیا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کو کیا پتہ, مجھے کیا پتہ کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے والا ہے ان اے فیو منتھس, ہمیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک تو اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. پہلا کانسیپٹ ہے کہ جی بہت مشکل ہے. دوسرا ہے کہ ایک زندگی کے آخری پہر میں جب ہم ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم عبادات میں بھی ٹائم لگائیں گے, ہم علم سیکھنے میں بھی ٹائم لگائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اس ٹائم کریں گے, ہم اپنی لائف بھی اس ٹائم گناہوں سے پاک کر لیں گے, ہم اس وقت تیاری موڈ میں آ جائیں گے, اب آخرت میں جائیں گے. جس طرح ہمارا انفارچونیٹلی پڑھائی میں بھی یہی ہے نا, او لیولس کر رہے ہیں تو ہمارا 8 مہینے پارٹی میں نکلتے ہیں اور 1 مہینے یار اب ایگزام آ گیا, اب تیاری کر لو, رائٹ؟ کمپیئر ٹو دا پرسن ہو اسٹڈنگ آل ایئر راؤنڈ, تھوڑا سا پڑھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا ٹائم اس میں لگا رہے وہ بندہ, لیکن اس نے 8 مہینے بھی کچھ نہ کچھ ٹائم, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روز اپنی پڑھائی کو دیا ہے. آپ اس کی کیفیت اور جو آخری ٹائم میں کریم کر رہے ہیں اس کی کیفیت کو آپ خود ہی ریئلائز کر سکتے ہیں, بہت فرق ہے. تو اور یہاں تو آپ کو گارنٹی ہے نا کہ جی اگر وہاں تک پہنچے نہیں تو ایگزام نہیں دینا, یہاں تو ایگزام دینا ہی ہے ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. وہ آپ ایئر کہ بیچ میں بھی کہیں آپ ڈراپ آؤٹ ہو گئے تو آپ بغیر ایگزام کے ڈراپ آؤٹ نہیں ہو سکتے. دس از آلویز دی ایگزام, اٹس آلویز دی ایگزام. تو اب جب آپ اس میں آ جائیں گے ہم اپنا کہ مطلب یہ یوتھ کے ایئرز یوتھ کے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی
مشکل آخری ٹائم کا تو اب یہاں نگیٹ ہو گیا نا صحیح. کہ آخری ٹائم تک کا ویٹ نہیں کرنا, بیکاز یو اینڈ آئی ڈونٹ نو اف یو گونا گیٹ دیٹ آخری ٹائم اور ناٹ. اب جو یہ بات آ گئی نا کہ مشکل ہے, میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مشکل تھا, ایک تو ہو سکتا ہے اٹ واز اے پاسبلٹی کہ شاید مشکل تھا, اب نہیں. پرسنلی اسپیکنگ میں نے جس طرح کیا ہے, ڈے ٹائم پروفیشن ہے, جاب چل رہی ہے, فل ٹائم جاب چل رہی ہے, ایسے نہیں کہ وہاں کوئی وقت کاٹ کے جی نہیں میں معذرت کر کے مجھے جلدی نکلنا ہے, ایسا کچھ چکر نہیں ہے. پورا ٹائم وہاں دے کے 9 to 5 9 to 6 وہاں دے کے, اس کے بعد 7 بجے پارٹ ٹائم آپ کے پاس اتنی آپشنز آ گئی ہیں. میرا مدرسہ حکمہ انسٹیٹیوٹ ہے, ہدایہ انسٹیٹیوٹ ہے, دیر از اے لاٹ مور. آپ بیٹھیں گے نا دیکھنے کے لیے, آپ کو ہر محلے میں الحمدللہ ایک یہ نئی فکر جاگی ہے کہ پہلے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کیا تو اپنی اسکول ایجوکیشن چوز کریں گے اور پروفیشن بنائیں گے, یا مدرسہ چوز کریں گے اور آپ مولانا بنیں گے. آپ ایک اسٹریم چوز کر سکتے ہیں. الحمدللہ بڑوں کی فکر تھی, تو اب یہ چیز جڑ گئی, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری ونڈرفل اپرچونیٹی فار آل آف اس, جو ہم ایک بچپن یا ایک شروع کے اسٹیج میں علم حاصل نہیں کر پائے. اب ہم جب آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ دس از اے ویری کنوینئنٹ آپشن. اچھا روز بھی نہیں ہے, ہفتے میں 1 آدھ دن 2 دن آپ نے دینے ہیں فار دا بیسک ایجوکیشن. جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی, ہم درس نظامی کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں فار دا بیسک ایجوکیشن دیٹ یو وانٹ. آپ نے 1-2 دن دینے, ویکینڈز آپشن ہے. تو جب آپ یہ بات کریں گے نا کہ مشکل ہے, وہ مشکل اب ختم ہو گئی. اور یقین کریں جس خلوص کے ساتھ ان مدارس میں پڑھائی ہو رہی ہے نا, جس خلوص کے ساتھ وہاں کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں, جس فکر کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, اب آپ وہاں جاتے ہو نا, یو فیل یو ویسٹڈ یور ٹائم ناٹ بینگ ہیئر بیفور. آپشنز اب بہت سارے اویلیبل, آپشنز بہت ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی جرنی بھی اس طرح اسٹارٹ ہوئی تھی کہ دیر واز اے سڈن ریئلائزیشن. آئی واز 25 years old. آئی تھنک وہی بالکل میرا جو 8 سال مدرسے کے ساتھ ہو گئے, اس سے بالکل 1 سال پہلے کی ٹائم کی بات ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں آئی ایم پلیسڈ ان اے کمپنی. اب میں وہاں کام کر رہا ہوں, اور ایک دم سے ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار 24 years آف مائی ایجوکیشن واز فار دس پلیسمنٹ. کیونکہ یہ ریئلائز ہوا کہ دا نیکسٹ پلیسمنٹ ڈزنٹ ڈپینڈ آن یور ایجوکیشن, the next placement always depends on your past experience. ہمیشہ جب کوئی بھی یہاں پر جائے گا آپ کی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس پروفیشنل لائف میں جائیں گے, ابھی پروفیشنل لائف والے جو ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, they would know, they could attest to the fact کہ جب آپ فرسٹ جاب سے سیکنڈ جاب میں جا رہے ہوتے ہیں نا, کوئی نہیں پوچھتا آپ کی یونیورسٹی کیا تھی. ٹھیک ہے سی وی دیکھ لیں گے, ذکر ہاں یار ٹھیک ہے لمس کا گریجویٹ ہے, ٹھیک ہے گڈ انف, لیکن پیچھے کیا کر کے آئے نا, ہاں کون سے ایوارڈز لے کے آئے, کیا تیر مار کے آئے, ٹھیک ہے. اسی بیسس پہ اپریزل ہوتی ہے کہ جی اچھا وہاں پر یہ سیلری تھی تو یہاں ہوگی. فرسٹ پلیسمنٹ ہے نا, وہ ڈپینڈ کرے گی آپ کی ایجوکیشن پہ کہ ہاں جی جی پی اے کیا تھی, کون سی یونیورسٹی تھی, تو ان کو یہ سیلری ملے گی, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یہ ریئلائزیشن تھی کہ 25 years اس بات پہ گزرے ہیں کہ میری پہلی پلیسمنٹ اور میری پہلی سیلری کیا ہوگی, جب کہ میرا رب مجھ سے وعدہ کر چکا ہے کہ تمہاری جتنی سیلری, جتنی تمہارا رسک ہے نا, وہ لکھا ہوا ہے. واٹ ایور یو ڈو, وہ لکھا, کوشش تم نے کرنی ہے, وہ کوشش ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں کسی کو جی آپ ایجوکیشن چھوڑ کے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کا رشتہ لکھا. دس از پارٹ آف دا پروسیس, دس از پارٹ آف ٹائنگ اپ یور کیمل. لیکن اس بیسس پہ جو 25 years آئی اسپینڈ فار دس پلیسمنٹ, تو اس میں ریئلائزیشن ہوئی کہ میں نے اس علم پر توجہ ہی نہیں دی جو میرے لیے کہیں جا کے ایسٹ بن رہا ہے, وچ از مور دین جسٹ مائی فرسٹ پلیسمنٹ, وچ از مائی لاسٹ پلیسمنٹ, وچ از اے فار ایور پلیسمنٹ. ادھر نہ کوئی اپریزل ہے, نہ کوئی جی آپ کا ڈاؤن گریڈ ہے, آپ ایک جگہ اتنی سیٹسفائنگ پوزیشن پہ آ گئے جو اس دنیا میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے نا, کہ آپ اس پلیسمنٹ کے لیے کام کریں, کیپ ورکنگ ہارڈ فار دیٹ, کہ آپ کی وہاں جا کے جو پلیسمنٹ ہو وہ اتنی آپٹیمل لیول ہو, ہائیسٹ لیول ہو. یہاں پر آپ کرتے ہیں نا کہ جی میں آئی ایم ایمنگ ٹو بی اے سی ای او آف دس کمپنی, اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, ایجوکیشن لیتے ہیں, پھر یو پاس دا ڈیو پروسیس, پھر آپ جی چھوٹے لیول سے شروع ہوئے, محنت 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 پوری ایفرٹ لگی ہوتی ہے, پوری ایفرٹ ہے. تو اب ہم اگر اس میں نالج لے آئیں, فار ایگزامپل ان یور پروفیشن, اف یو ڈونٹ ہیو دا نالج آن ہاؤ ٹو ورک ان یور کمپنی, کیا آپ اس پوزیشن تک پہنچ سکتے ہیں؟
تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اس پلیسمنٹ میں بغیر اس کی انفارمیشن، بغیر اس کی نالج کے، بغیر ہاؤ ٹو گیٹ دیئر، وداؤٹ نوئنگ ہاؤ ٹو گیٹ دیئر، ہاؤ کوڈ یو گیٹ دیئر؟ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ جو نالج والا پارٹ ہے نا، وہ بہت آسان ہو گیا ہے. ہم کمنگ بیک ٹو اے کویشچن نا، بہت آسان ہو گیا ہے جب آپ وہاں جڑتے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں پرسنلی، میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے. میں یہ ایگزامپل اتنی کوٹ کرتا ہوں، یہ جو سن رہے ہوں گے نا وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ میں ہر جگہ جا کے بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے پہلے سال میں، 2 دن کا ہمارا کورس تھا، 7 to 9:30 ہوتا تھا، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈیز. تو جب ایک سیمسٹر گزرا نا، اس کے بعد ہمارے اساتذہ نے کہا کہ اب ہم درس نظامی میں شفٹ کریں، کیونکہ وی آر دا فرسٹ بیچ ایٹ حکمہ. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کورس کو نا شفٹ کر رہے ہیں درس نظامی میں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں زیادہ ایک بینیفٹ ہے، آپ لوگ بھی ماشاء اللہ انوالوڈ ہیں. تو ہمیں سب اگریڈ تھے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں 3 days ہو جائے گا. باقی سب اگریڈ تھے، ایک صاحب تھے کہا نہیں کیسے 3 days، میں تو 2 days کی کمٹمنٹ کے ساتھ آیا تھا، میں نہیں کر سکتا 2 days سے زیادہ. اینڈ ہی واز ایڈمنٹ، کہتے نہیں مجھے نہیں پتہ، آپ مجھے کورس کنٹینیو، مطلب آپ مجھے درس نظامی میں شفٹ نہیں کریں، آئی ایم گونا کنٹینیو دس کورس بٹ آئی ایم گونا گیو یو 2 days. ہم لگے ہوئے ہیں، سارے ساتھی لگے ہوئے ہیں، اساتذہ لگے ہوئے ہیں کہ جی نام نہیں لوں گا، کہ ایک دن بڑھ رہا ہے نا، کر لیں، فائدہ زیادہ ہوگا. کہ میں نہیں کر سکتا، بڑا ہم ان کو لگے نا، بڑے ٹائم بعد ہم نے کنونس کرا. آخری سالوں میں آ کے نا ہماری 6 days اور 7 days اے ویک بھی کلاس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں گیونگ اے شارٹ ٹائم، تو ہمیں تھوڑا سا دن بڑھانے پڑے فریکوینسی، بلکہ مدارس میں تو ہوتی ہی ہے، ہمیں تو آخر میں جا کے اتنے دن دینے پڑے. ہی ہیز فار دا پاسٹ 3 to 4 years، بلکہ میں کہتا ہوں فار دا پاسٹ 3 to 4 years کیا، تھرو آؤٹ our درس نظامی دا موسٹ پنکچوئل پرسن، always on time، نو ناغا. پچھلے 3 سال سے از ٹیکنگ اے اوارڈ آف نو چھٹی، کوئی چھٹی نہیں پورے سال میں، سم تھنگ انبلیویبل. لیکن اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، اور وہ اتنا اللہ تعالیٰ یہ اتنا آسان کر دیا. بندہ اگر انٹینشن کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے پھر راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ سفر جو ہے وہ ہوتا ہے وہ آسان. نو دی امپورٹینس آف اٹ نا. اور میں آپ کو اپنی پرسنل اس سے بتاؤں کہ ہاؤ ڈڈ اٹ میک اٹ ایزی فار می. یہ بہت سارے لوگ کو جو درس نظامی میں جانے کی سوچ بھی رہے ہیں، یا جو دین میں آنے کی بھی سوچ ہے، علم دین کسی بھی لیول پہ شروع کرنے کا سوچ ہے. میری پرسنل سوچ کبھی بھی یہ نہیں تھی کہ میں 8 سال کا کورس کروں، کیونکہ اٹس اے بگ ٹارگیٹ. آپ جتنا بگ ٹارگیٹ اپنے لیے سیٹ کریں گے نا، اتنا مشکل ہوگا، اتنا آپ کو اسٹارٹ کرنے میں پرابلم ہوگا. اینڈ دس گوز فار ایوری تھنگ ان یور لائف. جب وین یو سیٹ دا بگر پکچر اینڈ یو ڈونٹ ہیو دا اسمالر اسٹیپس ٹو فالو اٹ، تو آپ پھنستے ہیں، پھر آپ شروع کرنے میں ہچکچائیں گے. وین یو وانٹ ٹو اوپن اپ دا بگیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی یونیورسٹی سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. یو کین ناٹ کریٹ آؤٹ آف تھن دا بگیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، رائٹ؟ تو اسی طرح آپ جب 8 سال کا پلان کر رہے ہوتے نا، تو جب آپ یہ سوچو گے نا جی میرا 8 سال ہے، تو آپ سن کے ہو جگہ یار 8 سال کی کمٹمنٹ میں ابھی سے کیسے کر سکتا ہوں. ہم جب یہاں اتنی بات کرتے ہیں کہ میری زندگی اگلا رمضان آ رہا ہے نہیں آ رہا، 8 سال کی میں کہاں کمٹمنٹ کروں گا. تو مائی پرپز ان لائف از آلویز کہ جی دن کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ہم اگر اپنی زندگی کے بارے میں اسیس کریں تو ہماری نمازیں ملا کے کل 1 گھنٹہ بنیں گی اگر ہم بڑی پراپرلی کر رہے ہیں. آؤٹ آف 24 hours 1 گھنٹہ ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، 9 hours ہم دے رہے ہیں ہمارے باس کو، 6 گھنٹہ ہم دے رہے ہیں اپنے فیملی کو، اور 4-5 گھنٹہ ہم اپنے آپ کو پرسنل ہے، بالکل ہی پرسنل سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے کم ٹائم ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جب یہ سوچ آئی نا کہ یار 25 years are wasted on a wasted تو نہیں کہنا چاہیے، used for an education that is just that is finished. اس کا پرپز ہی ختم ہو گیا. یہاں آ کے وہ ریئلائزیشن دی، مڈ لائف کرائسس آپ کہہ لیں، کوارٹر لائف کرائسس بھی نہیں کہہ سکتے، خیر 25 سال میں آ ہی جاتی ہے مڈ. تو اس وقت ایک ریئلائزیشن دی یار دس از واٹ آئی ورک فار سو ہارڈ ان مائی لائف، ڈے ان ڈے آؤٹ. صبح اٹھ رہے ہیں، شام کو چیز لگے ہوئے ہیں پڑھائی میں. لوگ نمازوں کو چھوڑ کے اتنا پڑھائیوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر یہ سڈنلی ایک ریئلائزیشن آئی کہ دس از واٹ آئی ڈیڈ فار. تو آپ جب لگے ہوئے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ، رائٹ، تو اگین یہ میں نکل جاتا ہوں، یہ میرا اتنا جذباتی ٹاپک ہے نا
کہ میں اس میں نکل جاتا ہوں. اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. جو آپ اصل بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پہلا اسٹیپ لینے کی اور دین کو سیکھنے کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسٹیپ لے لیں. ہاں, جب آپ نے وہ ریئلائز کرا نا کہ یار دس از واٹ وی ہیئر فار, دس از واٹ وی آر ہیئر فار, اور اس کے لیے پھر آپ نے وہی ہاں کہ اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ جی میرا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, بیکاز دس از دا ریئل پرپز آف مائی لائف. تو اب آپ کے پاس 8 سال کا وہ ٹارگیٹ وینسڈ, وہ 8 سال خود ہی ہو جائیں گے, وہ 16 بھی ہو جائیں گے, وہ 24 بھی ہو جائیں گے. آپ کسی نہ کسی چیز میں لگے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو لگائے رکھے انشاءاللہ. اور اس کی اپنی مٹھاس ہے, اس کی اپنی سویٹنس ہے, اس کی اپنی سیٹسفیکشن ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈے ایٹ اے ٹائم لے کے چلیں گے نا تو اٹس بیکم ویری ایزی کہ جی میں نے دن کا کچھ ٹائم دینا ہے, میں آج دے رہا ہوں. اور اس کے لیے پھر میں نے ریئلائز کیا جب میں نے 8 سال کا کورس آپٹ کر لیا نا, تو اب میں نے ہر دن یہ نہیں سوچنا کہ یار آج کیا پڑھوں. فار ایگزامپل کوئی سیلف اسٹڈی پہ ہے, اور وچ از اے گڈ تھنگ, بہت اچھی بات ہے, آپ قرآن خود پڑھیں, سمجھیں, ویری امپورٹنٹ فار یو. لیکن اب میں نے تفسیر شروع کری ہوئی سی, جی میں نے تفسیر اپنا اس کی آسان ترجمہ شروع کر دیا. 2 مہینے 3 مہینے میں نے بڑے لگ کے پڑھا, ختم ہو گیا نا. اب میرا کیا ہے کہ میں اگلا کیا کروں. آپ نے کوئی بڑی تفسیر ماجدی اٹھا لی فار ایگزامپل, آپ نے وہ شروع کری, انوار البیان شروع کر لیا, آپ نے بیان القرآن شروع کر لی. لاٹ آف تفاسیر آر دیر لمیٹیڈ ہے, مطلب ان کا ایک کنٹینیوٹم لمیٹیڈ ہے نا. جب وہ شروع ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی. 2 مہینے نہیں, 3 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, اس کے بعد یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. میں نے کہا یار میں نے اپنے 8 سال حوالے کر دی. جس طرح آپ اسکول میں او لیولس تک آ کے نہیں سوچتے کہ جی میں آگے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے آخری سال میں آ کے آپ سوچتے ہیں یار میں نے اب کہاں اپلائی کرنا ہے. اب دوسرے اسکولس سوچو, اے لیولس میں آ کے پھر آپ سیکنڈ ایئر میں آ کے سوچتے ہیں یار یونیورسٹیز کون سی ہیں, یونیورسٹی میں کون سا پروگرام لینا ہے. یونیورسٹی میں جا کے پھر ہوتا ہے یار اب کیا کریں, اب کہاں جائیں, کس پروفیشن میں جائیں. پھر ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن وہ مینجمنٹ میں آ جاتا ہے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کا کریکولم آپ نے ہینڈ اوور کر دیا نا, اب 8 سال میں نے اپنے اساتذہ کے حوالے کر دیے, جی آپ کو جو پڑھانا ہے, میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں یہاں کے, اپنا ٹائم میں اب حاضر ہے, آپ کو جی جو پڑھانا ہے پڑھاؤ. اب 8 سال میرا اب کمپلیٹ ہوا ہے نا, یقین مانیں اب میرے دماغ میں ہر وقت یہ ہے کہ یار اب واٹ نیکسٹ, واٹ نیکسٹ, واٹ نیکسٹ. تو ان ریٹروسپیکٹ وہ 8 سال واز اے نعمت کہ یہ سوچنا ہی نہیں پڑا. سیٹ کریکولم, اس سیٹ کریکولم کو چلے اور ایک بیسک لیول آف نالج پہ پہنچ گئے. بالکل صحیح. تو یعنی اب پہلا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے, باقی پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس راستے کو آسان کرے گا. بہت شکریہ مولانا جواد صاحب, آپ نے بڑی اہم باتیں اس حوالے سے بتائیں. علم حاصل کرنا اور نوجوانی میں, اس یوتھ کے ایئرز میں علم کو حاصل کرنے کی اہمیت کے حوالے سے. خواتین حضرات, یہاں پر ہم نے اسی حوالے سے بات کی کہ علم, جو دین کا علم ہے, اس کو سمجھنا کیوں ضروری, اسی کیا اہمیت ہے. اور اصل میں یہ بھی شیطان کی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو ڈیلے کرواتا ہے اچھے کاموں سے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز اگر میں ابھی شروع کر دوں گا تو میری شاید دنیا جو ہے وہ اس کا حرج ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. تو ابھی جیسے بات آئی کہ ایسا نہیں ہے, کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے آپشنز دیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جو دنیاوی نالج, ایجوکیشن, یونیورسٹی کی ایجوکیشن, اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم دین کو سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا کام نہیں ہے جو ہم سوچیں کہ یہ ہم بعد میں جائے کریں گے, بلکہ جتنا جلدی اس کو شروع کریں, وہ جب ہم اپنی لائف میں آگے جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے جلدی شروع کر کے دین کو سیکھ کر کتنا ہمیں اس کا فائدہ, کتنا ہمیں اس کا بینیفٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں یہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ اب اپنی لرننگ کا پروسیس رمضان کے بعد شروع کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ ایک لائف لانگ پروسیس جو ہے وہ لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ سب کو اس ارادے کو اپنے مٹیریلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.